السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محمود رضا آفیشیل چینل کو۔ آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ کو میں ایک بہترین اچھی معلومات والی چیز کو پریکٹیکل کر کے بتانے جا رہا ہوں، جو ایمان والوں کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بنا انسان ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، یعنی جس کو غسل کہتے ہیں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے غسل کرنے کا؟ ناپاکی کو کیسے دور کریں، ہم کیسے پاکی حاصل کریں، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے الطہارۃ نصف الایمان، پاکی ایمان کا ایک آدھا حصہ ہے۔ تو پاکی ہم کیسے حاصل کریں؟ غسل جب فرض ہو جاتا ہے، ناپاکیوں کو دور کر کے اپنے آپ کو کس طرح سے پاک کرے، صاف کرے۔ آئیے آج میں آپ کو غسل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اسے غور سے سمجھے اور دیکھیں اس ویڈیو کو آخر تک۔ سب سے پہلے اگر غسل فرض ہو جاتا ہے یا سنت والا غسل کرے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ غسل کی نیت ہوتی ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اپنے دل میں ارادہ کیا، وہی نیت آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے دل میں، یہی آپ کا غسل کی نیت ہو گئی ہے۔ اب غسل کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ غسل کس طرح سے فرض ہو جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ دوسرے ویڈیو پر اس پر گفتگو ہوں گی، لیکن آج آئیے آپ کو میں پریکٹیکل غسل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طریقے سے آپ غسل کریں گے تب جا کر کے آپ پاک اور صاف ہوں گے، اپنے آپ کو پاک کر پائیں گے۔ اگر اپنے جسم میں نجاست لگی ہے، جس جگہ پر جہاں پر نجاست لگی ہے، پہلے اس جگہ کو دھونا ہے، اس جگہ کو نجاست سے پاک کرنا ہے۔ اور خاص کر اس بات کا دھیان رکھیں کہ اپنے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ ستر عورت ہے، یعنی اس جگہ کو چھپانا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ چاہے آپ غسل خانے میں غسل کریں یا باہر غسل کریں، روڈ وغیرہ میں جیسے نل وغیرہ لگا رہتا ہے، وہاں پر اگر غسل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی غسل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب غسل کریں گے ستر عورت کو اگر باہر میں غسل کرتے تو اس کو چھپانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ستر عورت ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، یہ مرد حضرات کے ستر عورت ہے۔ اس کو اگر باہر میں آپ نہاتے ہیں اوپن جگہ پہ تو اس ستر عورت کو چھپانا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دکھائیں گے غسل تو ہو جائے گا آپ کا، تو آپ گنہگار ہوں گی، جو ستر عورت دکھانا حرام ہے۔ اب آئیے غسل خانے میں، مان لیجئے غسل خانے میں جا رہے ہیں غسل کرنے کے لیے، کس طرح سے جائیں؟ سب سے پہلے الٹا پیر، جس کو بایاں پیر کہتے ہیں، اس کو پہلے داخل کریں اور نکلتے وقت سیدھا پیر پہلے نکالیں گے، جو دایاں پیر جس کو کہتے ہیں۔ غسل خانے سے جب غسل کر کے باہر آئیں گے تو سیدھا پیر نکالیں گے۔ اب آئیے اپنے دل میں نیت کر لیے پاکی حاصل کرنے کا۔ سب سے پہلے آپ کریں گے نماز کی طرح جیسا وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو کر لیں گے۔ غسل میں 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک کے نرم ہڈی تک کے پانی چڑھانا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب پہلا جو فرض ہے کلی کرنا، کلی اس طرح سے کیا جائے کہ اپنے منہ میں کوئی بھی ذرہ سا، کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی نہ رہے۔ اس لیے کہ آج آپ کی ہماری عادت ہے پان گٹکا کھرا وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، صحیح طریقے سے کلی نہیں کریں گے تو یہ ریزہ وغیرہ جو سپاری وغیرہ کا رہتا ہے دانتوں کے مابین پھنسا ہوا رہتا ہے، تو اس کو نکالنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ چیز رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ اس جگہ پر پانی نہیں پہنچ رہا۔ اگر پانی نہ پہنچے، وہ خشک رہ جائے وہ جگہ، تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، گویا آپ ناپاکی کی حالت میں رہ گئے ہیں۔ اور دوسری
دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک پہ پانی چڑھانا، یہ نرم ہڈی ہے، نرم ہڈی تک کے پانی چڑھانا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ سب سے پہلے آپ جہاں جہاں آپ کی نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو لیجیے۔ مان لیجیے ناف سے لے کر کے یہ گھٹنے تک اس کے مابین نجاست لگی ہے، تو اس جگہ کو دیکھیے، اب جہاں جہاں نجاست لگی ہے پانی کے ذریعے سے اس جگہ کو آپ دھو لیجیے۔ یہ نجاست آپ کی دور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز کی طرح وضو کر لینا ہے۔ جیسے آپ نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو وضو بنانا ہے۔ مان لیجیے وضو کا طریقہ، سب سے پہلے آپ وضو کرنے کے لیے اپنی کلائیوں کو دھوئیں گے، 3 مرتبہ اس چیز کو دھو لیے، پھر آپ کلی کریں گے۔ ایک بات کا دھیان رکھیں، کلی جب کریں گے اگر روزے دار ہے تو غرغرہ نہیں کرنا ہے، اگر روزے سے نہیں ہے تو غرارہ بھی کرنا ہے آپ کو۔ غرغرہ اندر تک کے انگلیوں کے ذریعے سے، یہ غرغرہ ہوا۔ اگر آپ روزے سے ہیں تو غرغرہ نہیں کرنا ہے، اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو آپ کو پانی حلق تک پہنچانا، غرغرہ کرنا ہے۔ اب وضو کی طرح آپ کو وضو کر لینا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک 3 مرتبہ پانی پہنچانا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے پانی لینا ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو دونوں ناکوں کے ڈال کر کے صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونا ہے۔ چہرے دھونے کی مقدار آپ کو معلوم ہے، یہ بال اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک، ٹھوڑی کے نیچے تک کے ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک اچھے سے اس کو بھگانا ہے۔ اس کے بعد آپ سیدھے ہاتھ کو دھوئیں گے، پھر الٹے ہاتھ دھوئیں گے۔ ہاتھ کے دھوتے وقت تھوڑا دھیان رکھیں، یہ کہنے کے پیچھے والا حصہ، اس حصے پہ پانی جب تک ہاتھوں کے ذریعے نہیں پہنچائیں گے، ہاتھ کو اس پر سے نہیں پھریں گے تو پانی نہیں پہنچ پائے گا، دھیان رکھو۔ اس کے بعد مسح کرنا ہے آپ کو، جس طرح نماز کی طرح مسح کرتے ہیں، نماز کی وضو کی طرح مسح کرنا ہے۔ 3 انگلیوں کو لے کر کے اسے لے کے جانا ہے، پھر یہ 2 انگلیوں کے ذریعے آپ کو واپس لانا ہے، پھر یہ انگلی سے آپ کو کان پہ ایسے کر کے یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ اپنی مسح کر لیے۔ اس کے بعد اب دونوں پیر کو دھونا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں پیر کو دھو لیجئے۔ یہ ہو گیا آپ کا وضو مکمل۔ اب وضو مکمل ہو گیا، اب نہانا کس طرح سے ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے، اپنے اور ایک بات کا خاص خیال رکھے کہ بالٹی کو اپنے سے دور رکھنا ہے، کہ اپنے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، اپنے ناپاکی والا پانی بالٹی پر نہ گرے، بالٹی کو تھوڑا دور رکھنا ہے۔ اور جب غسل خانے میں بیٹھیں گے تو اپنا چہرہ یا پیٹھ کعبے کی طرف نہ کریں، کعبے کی طرف پیٹھ ہو یا چہرہ ہو نہیں کرنا ہے، اپنا انڈین کے حساب سے اتر دکشن کی طرف آپ چہرہ کر کے غسل کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت حالت برہنہ میں غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں سکتے، یعنی بنا کپڑے کے، پورے کپڑے اتار کر غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اگر آپ پورے کپڑے اتار کر غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، تو آپ کی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی باہر سے آپ کو دیکھ نہ سکے، چہار دیواری ہو، اوپر چھت ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آپ کو نہ دیکھ سکے تو آپ برہنہ یعنی پورے کپڑے اتار کر آپ نہا سکتے ہیں، نہانا درست ہے، نہانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب آ جائیے، نہانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے پانی لیے بالٹی سے، سب سے پہلے سیدھے اس پہ ہاتھ آپ کو 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے،
फिर उल्टे मुंडे पे पानी डालना है। दोनों तरफ से पानी आप 3-3 बार डाल दिए। उसके बाद आपको सर पे पानी डालना है, 3 मरतबा सर पे पानी डाल दिए। उसके बाद पूरे बदन पर अच्छे से हाथों के जरिए से ऐसे मस करना है, और पूरे बदन पर कुछ ऐसी जगह है जहां पर पानी नहीं पहुंचेगा जब तक आप हाथों के जरिए नहीं पहुंचाएंगे। खासकर अपनी शर्मगाहों पर अपने हथेली के जरिए से उस जगह को अच्छे से चीरना है, उसको मस करना है, ताकि वहां पर कोई जगह खुश्क ना रह पाए। अब पूरे बदन पर अच्छे से हाथों के जरिए से मलिए और हर जगह पानी पहुंचाइए। तो पूरे पानी डाल करके पूरे सर से अच्छी तरह से पानी बहा करके पूरे बदन पर आप जिस तरह से जो साबुन लगाना चाहते हैं वो लगाइए, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद न पूरे बदन पर पानी बहा लिए। आखिर में आपको दोनों पैरों पर ऐसे पानी डाल करके आपको बाहर आ जाना है। गुस्ल खाने से बाहर आना है, पहला दाहिना पैर बाहर रखना है। अब फिर ये कि यहाँ सवाल होता है, कुछ हजरात पूछते हैं कि जो अभी हमने गुस्ल के वजू किया, इसी वजू से हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या नमाज पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, इबादत के लिए कोई फिर से हमको वजू करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, जो आपने गुस्ल के लिए वजू किया यही वजू आपके लिए काफी है। नहाने के बाद आपको वजू करने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए फिर से वजू करने की जरूरत नहीं है, कुरान की तिलावत करने के लिए या कोई भी इबादत के लिए फिर से नया वजू करने की आपको जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको कुछ सवाल रह गया है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने दोस्त भाइयों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि गुस्ल का तरीका जो इस्लामिक तरीका है उन तक पहुंचे। कुछ गलतियां अगर होती है तो गलतियां इस वीडियो के जरिए से उसकी दूर हो जाए। अपना ख्याल रखें, जरूर इसको सब्सक्राइब कर लिया कीजिए।